بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز طلباء کرام، آپ سب کیسے ہیں؟ آج ہم مؤطا امام محمد کے سبق نمبر 240 کو پڑھیں گے۔ آج کے ہمارے سبق کا عنوان ہے قربانی کا بیان۔ آج کے ہمارے سبق کی جو عبارت ہے وہ تو کتاب الضحایا، یہ کتاب کا عنوان ہے، لیکن میں چاہوں گا کہ قربانی کے احکام اور اس کے مسائل کے حوالے سے گفتگو احادیث کی صورت میں بعد میں کی جائے۔ پہلے کچھ قربانی ہوتی کیا ہے اور اس کی اہمیت کیا ہے، اس کے فضائل کیا ہیں، اس حوالے سے کوئی ہمارا ایک آدھ درس ہونا چاہیے۔ تو یاد رکھیں کہ قربانی ان عبادات میں سے ہے کہ جن کو عبادات مالیہ کہتے ہیں، یعنی کوئی عبادت ایسی ہوتی ہے جو جانی ہے، جیسے آپ نماز پڑھتے ہیں اور اسی طرح روزہ رکھتے ہیں، تو یہ مال خرچ کر کے نہیں کیا جاتا، جان پہ جو ہے وہ مشقت برداشت کر کے عبادت کی جاتی ہے۔ تو جبکہ کچھ عبادت مالی ہوتی ہے، جیسا کہ زکوٰۃ ادا کرنا، اسی طرح فطرہ ادا کرنا، اسی طرح قربانی ادا کرنا، تو یہ قربانی بھی ان عبادات میں سے ایک ہے جن کو عبادات مالیہ کہتے ہیں۔ اب صاحب نصاب پر واجب ہونے کے ساتھ ساتھ شعائر اسلام میں بھی قربانی کرنا یہ داخل ہے۔ احادیث میں اس کے جو ہے وہ بکثرت فضائل وارد ہوئے ہیں، جیسا کہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ آپ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عید کے دن 2 بکرے ذبح فرمائے۔ اب یہ ابن ماجہ کی روایت ہے، فرمایا کہ عید کے دن 2 بکرے نبی علیہ السلام نے ذبح فرمائے۔ جب ان کو ذبح کرنے کے لیے لٹایا تو قرآن کریم کی آیات کی تلاوت فرمائی، جن کا ترجمہ یہ ہے کہ میں نے یقیناً اپنا چہرہ اس اللہ کی طرف متوجہ کیا جو آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے، وہ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات سے جو آیت ہے، تو یہ آپ نے تلاوت فرمائی۔ اور یکسو ہو کر اور میں مشرکین میں سے نہیں ہوں، یعنی یہ آیت کا اگلا حصہ ہے وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ۔ پھر اِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، جو سورہ جو اعراف سے پہلے 8ویں پارے میں جہاں سورہ اعراف شروع ہوتی ہے اس سے کچھ پہلے یہ آیت آتی ہے۔ تو بہرحال یہ نبی علیہ السلام نے آپ نے یہ الفاظ پڑھے کہ بے شک میری نماز، میری قربانی، میری زندگی، میرا مرنا اللہ تعالیٰ کے لیے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، اور اس کی کا مجھے حکم دیا گیا ہے، اور میں سب سے پہلا جو ہے وہ فرما بردار ہوں۔ اے اللہ، تیری طرف سے اور تیرے لیے یہ قربانی تیرے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی امت کی طرف سے ہے۔ وَلَكَ عَنْ مُحَمَّدٍ وَأُمَّتِهِ، یہ اللہم منک وَلَكَ عَنْ مُحَمَّدٍ وَأُمَّتِهِ کے الفاظ ابن ماجہ نے روایت کیے۔ تو بہرحال نبی علیہ السلام نے اس انداز سے قربانی آپ نے ادا کی۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کو قربانی دینے کی گنجائش اور وسعت ہو اور پھر وہ قربانی نہ دے تو وہ ہماری عیدگاہ کے ہرگز قریب نہ آئے۔ تو اب یہ وعید ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو طاقت کے باوجود قربانی نہیں کرتے۔ اسی طرح ابن ماجہ کی ایک روایت ہے کہ زید بن ارقم وہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام میں ایک مرتبہ عرض کیا، یا رسول اللہ یہ قربانیاں کیا ہیں؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا، تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ ان میں ہمارے لیے کیا فائدہ ہے؟ تو ارشاد فرمایا، ایک ایک بال کے بدلے ایک ایک نیکی ملے گی۔ عرض کرنے لگے اون کا کیا حکم ہے؟ ارشاد فرمایا، اون کے ہر ریشہ یعنی اس کے بال کے بدلے میں بھی ایک ایک نیکی ملے گی۔ سبحان اللہ، کیا فضیلت ہے قربانی کرنے کی۔ اسی طرح حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی علیہ السلام نے سینگوں والا مینڈا قربانی میں دیا جو سیاہی میں کھاتا، سیاہی میں چلتا اور سیاہی میں دکھتا تھا، یعنی اس کے پاؤں، منہ اور آنکھیں سیاہ تھی، بقیہ سفید تھا۔ اسی طرح یہ
نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا، اے فاطمہ اپنی قربانی کے پاس اٹھ کر کھڑی ہو جا، بے شک اس کے سب سے پہلے قطرہ کے ٹپکنے کے ساتھ ہی تیرے گناہ بخش دیے جائیں گے، اور کل قیامت کو اسے گوشت اور خون سمیت لایا جائے گا، اور تیرے نام اعمال کے ترازو میں 70 گنا بڑھا کر اسے رکھا جائے گا۔ ابو سعید نے عرض کیا، یا رسول اللہ صرف آپ کی آل پاک کے ساتھ یہ خاص ہے یا تمام امت کے لیے؟ کیونکہ آپ کی اہل بیت اس کی مستحق ہے کہ ایسی بھلائی کے ساتھ اسے مخصوص کیا جائے۔ آپ نے ارشاد فرمایا، آل محمد کے لیے بالخصوص اور تمام مسلمانوں کے لیے بالعموم یہ بشارت ہے۔ ہمارے بعض مشائخ کرام نے اس روایت کو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے حسن فرمایا ہے۔ تو بہرحال یہ کتنی پیاری روایت آئی کہ خاص کر یہ آل محمد کے لیے اور لآل محمد خاصۃ وللمسلمین عامۃ۔ تو یہ بہرحال کہ روایت آپ کے سامنے اس طرح کی اور بھی مطلب کثیر احادیث فضائل کے حوالے سے موجود ہیں، لیکن ان احادیث سے جو مسائل معلوم ہوتے ہیں وہ چند ایک میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ پہلی بات تو یہ کہ قربانی واجب ہے، کیونکہ اس کے ترک کرنے پر وعیدات موجود ہیں۔ تو دوسری بات یہ کہ عید کے دن قربانی کرنے سے زیادہ کوئی پسندیدہ عمل اللہ کے پاس ایسا نہیں ہے، یعنی اللہ کو ایسا کوئی پسندیدہ عمل اس دن خون بہانے سے زیادہ نہیں ہے۔ اس سے ان تمام نام نہاد دانشوروں کی تردید ہوتی ہے جو قربانی کے بجائے اس پر اٹھنے والی رقم کو غربا میں تقسیم کرنے کا ڈنڈورا پیٹتے پھرتے ہیں۔ اسی طرح سینگوں والا خوب موٹا تازہ مینڈا قربانی کرنا یہ بہت اچھا ہے۔ اچھا، قربانی کرتے وقت جو ہے وہ انی وجہت وجہیہ جو آیت نبی علیہ السلام نے پڑھ کر جانور ذبح کیا تو اس کو پڑھ کر ذبح کرنا یہ سنت ہے۔ پھر نبی علیہ السلام ہمیشہ 2 قربانیاں کیا کرتے تھے، ایک اپنی امت کی طرف سے اور دوسری اپنی اور اپنی آل کی طرف سے۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ غیر کی طرف سے قربانی کرنا یہ اچھا عمل ہے، لہٰذا فوت شدہ والدین، دیگر عزیز و اقارب، اساتذہ اور شیوخ کی طرف سے قربانی کرنا اسی روایت کے پیش نظر یہ بہت اچھا عمل ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قربانی دینا اور بھی افضل ہے۔ اس سے بھی نام نہاد علماء کا بھی رد ہوتا ہے جو یہ کہتے اور لکھتے ہیں کہ جو ہے وہ اپنا جو ہے عمل کرنا چاہیے اور کسی کو کوئی کسی سے فائدہ نہیں ہوتا۔ اگرچہ اپنا عمل کرنا چاہیے، انسان کو وہ کام آئے گا، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہمیشہ اپنی امت کی طرف سے بھی 2 قربانیاں، ایک اپنی طرف سے ایک پوری امت کی طرف سے کرتے تھے۔ تو لہٰذا امت کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے والدین کی طرف سے کریں یا اپنے کسی فوت شدہ عزیز کی طرف سے کریں یا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے کریں تو بالکل وہ کر سکتے ہیں۔ لیکن غیر کی طرف سے قربانی کرتے وقت اپنی طرف سے قربانی کرنا یہ پہلے واجب ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ اپنی واجب قربانی تو چھوڑ دی اور دوسری کی طرف سے قربانی کر کے گناہ اپنے سر مول لیا۔ اس لیے اپنی طرف سے قربانی کرنا لازم ہے، اس کے ساتھ اگر توفیق ہو تو دوسری کی طرف سے قربانی کرنا یہ بہت اچھا عمل ہے۔ اچھا، پھر اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی امت کے ان غریب افراد کی قربانی کے ثواب میں شمولیت کا عجیب اور پیارا طریقہ عطا فرمایا کہ وہ عید کے دن حجامت کروائیں اور ناخن تراش کر یہ ثواب کامل حاصل کر سکتے ہیں۔ تو لہٰذا غریب امتی کو اس طریقہ ثواب سے ضرور فائدہ اٹھانا چاہیے، یعنی وہ جیسے عید کا چاند نظر آئے اس مہینے کا ذی الحج کا تو وہ اپنے ناخن تراشنا وغیرہ یہ موقوف کر لیں تو غریبوں کو اس سے یہ فائدہ ہوگا۔ اچھا، قربانی کرتے وقت اپنے ہاتھ سے ذبح کرنا یہ بہتر ہے، اور ذبح ہوتے وقت پاس کم از کم پھر کھڑا رہے اگر خود ذبح نہیں کر رہا، ایسے شخص سے ذبح کرائے کہ جو ذبح کرنا جانتا، اور بہتر یہ ہے کہ اس سے ذبح کرائے جسے دعائیں بھی یاد ہوں کہ جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام وقت ذبح پڑھتے تھے۔ تو بہرحال اس حوالے سے جو بنیادی سی بات ہے وہ یہی ہے کہ اگر خود ذبح کرنا اچھی طرح جانتے تو وہ خود ذبح کرے، ورنہ وہ جانور کو اذیت دینے کا سبب نہ بنے، خود ذبح نہ کرے، پھر جو جانتا ہے اسی سے ذبح کرائے۔ اچھا، احناف کے نزدیک قربانی کرنا واجب ہے، بعض دیگر حضرات اسے سنت بھی قرار دیتے ہیں۔ اب ان کی دلیل تو
وہی حدیث ہے کہ جیسے بعض صحابہ کرام نے سوال کیا کہ قربانی کیا ہے، تو نبی علیہ السلام فرمایا کہ یہ تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، تو اس سے وہ سنت ہی کا اس سے اطلاق کرتے ہیں۔ جبکہ احناف کی جو دلیل ہے سب سے پہلی تو فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ کہ اپنے رب کے لیے نماز ادا کیجیے اور قربانی دیجیے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں وَانْحَرْ صیغہ امر ارشاد فرمایا جو وجوب کو چاہتا ہے، اور خود نبی علیہ السلام کے ارشاد گرامی بھی موجود ہے کہ جس سے وسعت ہو اور وہ قربانی نہ کرے وہ ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے، تو وہی تو صرف ترک واجب پر ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ آپ کا ارشاد پاک جس نے نماز سے پہلی قربانی دی وہ دوبارہ قربانی دے، اس میں بھی آپ نے حکم دیا۔ اسی طرح اور بھی بہت سی روایات میں جو ہے وہ امر کا صیغہ استعمال ہوا ہے، جس سے صاف ظاہر ہے کہ قربانی کرنا یہ کوئی صرف سنت یا صرف مستحب کی حد تک نہیں ہے، بلکہ یہ واجب عمل ہے۔ رہا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد یہ کہ یہ سنت ابراہیمی ہے، جس سے دیگر کچھ لوگ استدلال کرتے ہیں کہ یہ واجب نہیں ہے بلکہ سنت ہے، تو اس سنت سے مراد وہ راستہ اور طریقہ ہے جو وجوب کی نفی نہیں کرتا، اور نہ ہی مخالفین کے لیے نبی علیہ السلام کے ارشاد لم تکتب علیکم کہ تم پر فرض نہیں کی گئی میں حجت ہے، کیونکہ فرضیت کے ہم بھی قائل نہیں ہیں، یعنی جو یہ حدیث بھی پیش کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا لم تکتب علیکم تم پر تو فرض نہیں کی گئی، تو آپ کوئی کہے دیکھیں جی نبی علیہ السلام فرمایا کہ فرض نہیں کی گئی، تو فرض کا درجہ اور ہے وجوب کا درجہ اور ہے، تو فرض کا منکر تو کافر ہو جاتے ہیں، تو ہم فرض کے قائل نہیں ہیں، ہم وجوب کے قائل ہیں۔ اسی طرح فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ کے متعلق امام حسن فرماتے ہیں کہ اس سے مراد قربانی کے دن کی نماز یعنی نماز عید اور بدنہ کی قربانی دینا ہے، اور حضرت عطا اور مجاہد نے کہا کہ اس سے مراد یہ ہے کہ نماز فجر مزدلفہ میں پڑھے اور قربانی مینا میں کرے۔ حضرت ابوبکر کہتے ہیں کہ یہ تعویل دو معنی کو متضمن ہے، ایک یہ کہ نماز عید واجب ہے اور دوسری یہ کہ قربانی کرنا واجب ہے۔ تو ان دلائل کے علاوہ بھی حناف کی کتب مثلا نصب الرایہ وغیرہ میں قربانی کے وجوب کے بہت سے دلائل اور بھی ہیں، لیکن چونکہ یہاں پر اتنی تفصیل مطلوب نہیں ہے تو اس لیے کچھ فضائل کچھ مسائل یہ عرض کیے گئے۔ تو بہرحال احناف کا مسئلہ قرآن و حدیث کے بالکل موافق ہے، اسی کو اللہ میں استقامت نصیب فرمائے۔ آپ اس پہ عمل کرنے کی کوشش کریں، اس کے خلاصے کو سبق کو ضرور لکھیں۔ آئندہ ہم انشاءاللہ اپنے درس میں باقاعدہ کتاب الضحایا کے پہلے باب ما یجزئ منہا سے آغاز کریں گے۔ اللہ ہمیں یاد رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔